اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے صاحب کا؟ مجھے کوئی ایسا جامع پلان مل جائے جس کی روشنی میں میں اپنی صبحوں اور شاموں کو مرتب کروں. بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں بیان کرتے ہیں، لیکن بعض میری طرح کے کم پڑھے لکھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں مختصر سا کوئی دستور مل جائے، بہت زیادہ لمبے چوڑے فلسفے میں نہ الجھایا جائے. کچھ مختصر باتیں اگر ہمیں مل جائیں تو وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوں گی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عالی مرتبت بارگاہ میں بھی صحابہ میں سے بعض نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بات ہمیں بتا دیں جس پر ہم زندگی گزار دیں. تو ہم نے بھی آج قرآن مجید کا ایک مقام جو ہماری صبحوں اور شاموں کو مرتب کرتا ہے، جو ہمارے دن اور رات میں ہمارا ذوق کیا ہونا چاہیے، طرز زندگی کیا ہونا چاہیے، دوسروں کے ساتھ تعلق کس طرح کا ہونا چاہیے، اسے بیان کرتا ہے. سورہ فرقان میں سے میں نے وہ آیات پڑھی. سب سے پہلے تو مسلمان کا، اللہ کے بندے کا دن کس طرح کا ہونا چاہیے، اسے اپنے اوقات کیسے گزارنے چاہیے. تو اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. فرمایا جو رحمان کے بندے ہیں وہ زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں. ان کا زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کا انداز نہایت وزادار ہے، وہ بڑے دھیمے ہیں، بردبار ہیں، تحمل ہے، ٹھہراؤ ہے طبیعت میں. وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور اگر جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں، معنی یہ ہے کہ اگر جاہل انہیں کسی بات میں الجھانا چاہتے ہیں، بحث کرنا چاہتے ہیں تو قَالُوا سَلَامًا، وہ کہتے ہیں بس سلام ہے. گویا وہ انہیں سلام کر کے گزر جاتے ہیں. اپنی زندگی میں جہلا سے الجھاؤ پیدا نہیں کرتے، زیادہ ان کی ابحاث نہیں ہوتی، زیادہ لوگوں سے الجھتے نہیں. ایک چلتے زمین پر آہستگی کے ساتھ ہیں. دوسرا زندگی میں الجھاؤ نہیں پیدا کرتے، ہر جگہ جھگڑے نہیں کھڑے کرتے. یہ ان کا دن ہے، یہ ان کا دن گزارنے کا طریقہ ہے. اور ان کی رات کیسی ہے؟ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. وہ راتیں گزار دیتے ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے. ان کا دن اس طرح کا ہے کہ وہ زمین پر آہستگی سے چلتے. ان کا چلنا نہایت پروقار ہے. ان کی زندگی میں کسی قسم کا بھی انتشار دکھائی نہیں دیتا. الجھے ہوئے، بکھرے ہوئے اور بے یقینی کی گفتگو کرتے ہوئے اور وسوسوں کے غلبوں میں وہ لوگ وقت نہیں گزارتے، بلکہ وہ آہستگی سے. یہ جو تین چیزیں ایسی ہوتی ہیں، بعض نے 2 لکھی ہیں، بعض دانشوروں نے، مفسرین نے 3 بھی لکھی ہیں. 3 چیزیں انسان کی زندگی کے اندر بردباری پیدا کرتی ہیں. ایک، اگر وہ علم رکھتا ہو بہت بردبار ہوتا ہے. علم جو ہوتا ہے یہ انسان کو بااعتماد کر دیتا ہے. جس کے پاس معلومات ہوتی ہیں وہ آدمی بردبار ہو جاتا ہے. اور دوسرا، اگر اللہ نے رزق حلال دیا ہو وسعت کے ساتھ تو یہ بھی انسان کی زندگی میں ٹھہراؤ پیدا کرتا ہے. اور تیسری بات ہمارے بزرگوں نے لکھی ہے، فرماتے ہیں وہ ان دونوں سے اہم ہے. وہ یہ ہے کہ جو لوگ مخلص ہوتے ہیں وہ بڑے ہی بردبار ہوتے ہیں. جن کے دلوں میں اخلاص ہوتا ہے، جو تصنع سے، ریاکاری سے بچتے ہیں، وہ بردبار ہوتے ہیں، زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں لوگوں کی طبیعتوں میں اضطراب ہے.
ذہنی طور پر بکھرے ہوئے خیالات ہیں، نوجوان صبح کچھ کہتے ہیں، دوپہر کو ارادہ بدل دیتے ہیں، شام کو جو پروگرام طے کیے صبح اور اس پر استقامت ہی نہیں ہے، مزاج میں ٹھہراؤ نہیں، اطمینان نہیں۔ اپنی زندگی میں بردباری لانا، حوصلہ لانا، تھوڑا ٹھہراؤ پیدا کرنا۔ جلد بازی کرنے سے بہت سارے کام ویسے بگڑ جاتے ہیں، جلد بازی اگر کرنی بھی ہے تو فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھیں، ایک دوسرے سے یہ والی جلد بازی کریں۔ باقی تو اسلام نے کہا ہے دنیاوی معاملات کے اندر ٹھہراؤ پیدا کریں، بردباری پیدا کریں، آپ کے چلنے میں وقار ہو، آپ کے طرز زندگی کے اندر ٹھہراؤ ہو، آپ نہایت متانت اور سنجیدگی کے ساتھ وقت گزاریں۔ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا، اس وقت ہمارے معاشرے کو جن چیزوں کی نہایت زیادہ ضرورت ہے ان میں سے ایک اہم چیز سنجیدگی ہے۔ بہت سارے لوگوں کا غیر سنجیدہ رویہ وہ باعث تکلیف ہے، ان کے اپنوں کے لیے بھی، ان کے کاز کے لیے بھی، وہ جس مشن پر کام کر رہے ہیں اس مشن کے لیے بھی۔ سنجیدگی، وقار، وزاداری یہ انسان کی طبیعت کو پروقار کر دیتی ہے۔ بہت زیادہ ہنسنا اور بہت زیادہ الجھنا اور بہت زیادہ گفتگو کرنا، یہ چیزیں انسان کے لفظوں کو، جملوں کو، اس کی طبیعت کو بے وقت کر دیتی ہیں، انسان کی قیمت نہیں رہتی۔ تو اپنی طبیعت کے اندر وزاداری پیدا کی جائے، ٹھہراؤ پیدا کیا جائے، وقت دیا جائے۔ آپ کو پتہ ہے قرآن مجید میں کم و بیش 100 مرتبہ صبر کا ذکر آیا ہے۔ احادیث، آثار اور روایات کو جمع کیا جائے تو علماء نے لکھا ہے 500 مرتبہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنی امت کو صبر کا سبق دیا ہے۔ اور حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ان ساری باتوں کو جمع کر کے فرماتے ہیں جو انسانی وجود میں سر کا مقام ہے نا، وہی دین میں صبر کا مقام ہے۔ صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر خوش تدبیری آئے، آپ اچھی منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھیں، آپ کے اندر حوصلہ ہو، آپ کسی چیز کے اندر بھی بڑی جلدی الجھ نہ جائے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ اس لیے ناکام ہو جاتے ہیں کہ ان کا مخالف ایک جملہ صرف ان کے لیے کہتا ہے، ایک جملہ، اور وہ بیچارے اتنے الجھ جاتے ہیں کہ اپنے سارے کام ہی ان کے رہ جاتے ہیں۔ اس ایک بات کو لے کر وہ بیچارے اتنے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں کہ سارے دن کی پریشانی اوڑھ لیتے ہیں، کئی ہفتے اسی بات کو سوچتے رہتے ہیں۔ تو لوگ تو آپ کی کمزوری ڈھونڈ لیں گے، بس وہ ایک بات کر دی، آپ الجھ گئے اور آپ کا مخالف تو آگے نکل گیا۔ اپنی زندگی میں صبر پیدا کریں، حوصلہ پیدا کریں، خوش تدبیری پیدا کریں۔ اور پھر وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اگر جاہل کبھی مخاطب ہونا تو اس کا علاج یہ نہیں ہوتا اس سے بحث کی جائے، اس کا علاج ہوتا ہے اسے سلام کیا جائے۔ اور ویسے بھی عام آدمی کو تو الجھاؤ ویسے بھی نہیں پیدا کرنا چاہیے۔ احقاق حق کے لیے کبھی مناظرہ کریں گے تو علماء کریں گے، اس کی ضرورت پیش آتی ہے کبھی گفتگو کی، مکالمہ کی، لیکن وہ لوگ کریں گے جو اس معاملے کے اندر مہارت رکھتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ہر جاہل آدمی سے الجھتے ہیں۔ وہ خدا کے بندے تیرا معیار ہی نہیں ہے تو کس سے بات کر رہا ہے؟ وہ درویشوں نے ایک بات لکھی ہے کہ ایک دفعہ گھوڑے اور گدھے کی بحث ہو گئی تھی۔ گھوڑا کہتا تھا کہ آسمان کا رنگ نیلا ہے اور گدھا کہتا تھا کالا ہے۔ وہ کئی گھنٹے بحث ہوتی رہی۔ اب وہ گدھا ماننے کو تیار ہی نہیں تھا، حالانکہ آسمان کا رنگ نیلا ہوتا ہے، پر گدھا تھا، مانتا ہی نہیں تھا۔ اب وہ جب بڑی طویل ہو گئی بحث اور بڑا عروج پکڑا بحث نے، تو طے یہ پایا کہ بادشاہ کے پاس چلتے ہیں، اس سے فیصلہ لیتے ہیں۔ شیر جنگل کا بادشاہ تھا۔ گھوڑا گدھے سے کہنے لگا چلو بادشاہ سے فیصلہ کراتے ہیں۔ اب دونوں آ گئے یہاں۔ بادشاہ نے ان دونوں کی گفتگو سنی۔ گھوڑا کہنے لگا بادشاہ سلامت، آسمان کا رنگ کیا ہے؟ کہا نیلا ہے۔ کہا کئی گھنٹوں سے اس گدھے کو سمجھا رہا ہوں، یہ مانتا ہی نہیں، ضد پہ ہے۔ کہتے اس کا رنگ تو سیاہ ہے، کالا ہے۔ تو بادشاہ نے اب فیصلہ دیا۔ بادشاہ سلامت فرمانے لگے کہ بات بھی گھوڑے کی ٹھیک ہے
لیکن عمر قید کی سزا بھی گھوڑے کے لیے ہے۔ تو وہ کہنے لگا بات بھی میری ٹھیک ہے اور سزا بھی مجھے؟ وہ کہنے لگا سزا اس لیے نہیں دی کہ تمہاری بات ٹھیک ہے یا غلط ہے، سزا تو اس بات کی ہے کہ تم نے گدھے سے ہی بحث شروع کر دی ہے۔ تم نہایت نادان آدمی ہو، گدھے سے بحث کرتے ہو، تمہیں تو سزا ہونی چاہیے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کیا عظیم ارشاد ہے قرآن پاک کا۔ جاہلوں سے ملاقات ہو تو انہیں سلام کرو۔ ہر آدمی سے الجھ رہے ہیں، ہر آدمی سے بحث کر رہے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ فروعی معاملات میں میری اکثر لوگوں سے گفتگو ہوتی ہے، ائمہ اربعہ کا اختلاف رہا بعض فروع کے مسائل میں۔ فرماتے جب میری کسی عالم سے گفتگو ہوئی ہے نا تو کبھی وہ جیت گئے کبھی میں جیت گیا، لیکن جب بھی میری کسی جاہل سے گفتگو ہوئی ہے جاہل ہی جیتا ہے ہمیشہ۔ میں کبھی کسی جاہل سے جیت سکا۔ میں آپ سے خدمت میں ادب سے ایک بات عرض کروں گا، نہایت احترام سے مجھے بتائیے، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ گھر میں جو خاتون خانہ ہے وہ بیچاری مرد کے برابر شعور نہیں رکھتی، نرم ہے، کم حوصلہ ہے، اس کی طبیعت میں جلد بازی ہے۔ یہ سارے سمجھتے ہیں نا کہ خواتین میں اتنا حوصلہ اللہ کی تقسیم ہے، مرد کو زیادہ دیا ہے، شعور زیادہ دیا ہے۔ تو پھر میں ایک فتویٰ دے دوں آپ لوگوں کو کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں زیادہ غلطی میاں صاحب کی ہوتی ہے۔ وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بھئی اگر اس بیچاری کی عقل کمزور ہے تو تیری تو پوری ہے نا، اور تو برابر کی سطح پہ اتر کے جھگڑا کر رہا ہے اور اپنے گھر کو تباہ کر رہا ہے اور اپنے بچوں پر برا اثر ڈال رہا ہے اور اپنے گھر کے ماحول میں تلخی لا رہا ہے، حالانکہ تو سمجھ رہا ہے کہ اس کا شعور کم ہے، پھر تو کیسے اس کی سطح پہ اتر آیا؟ تجھے درگزر کرنا چاہیے تھا، محبت کرنی چاہیے تھی، تیری ذمہ داری زیادہ تھی۔ اپنی زندگی ہم نے اتنا الجھاؤ پیدا کر لیا ہے، ہر بات پہ جھگڑا ہے، ہر بات پہ آزمائش ہے۔ اور میں ڈھیر سارے ایسے دوستوں کو جانتا ہوں جو بیچارے پہلے جھگڑا کر لیتے ہیں، پھر خود پریشان ہوتے ہیں، بعد میں ان کو خیال ہوتا ہے یار میں نے فلاں آدمی سے سخت بات کر دی ہے، مجھے کرنی نہیں چاہیے تھی۔ اچھے دل کے لوگ ہیں، لیکن اگر وہ قبل از وقت ہی سمجھ لیں کہ ہم نے جھگڑے نہیں کرنے۔ اور پھر ایک اور بات بھی آپ سے عرض کروں، جب انسان سمجھتا ہے نا مجھے جھگڑے نہیں کرنے، پھر اس میں عاجزی بھی آتی ہے۔ زیادہ لڑائیاں وہ لوگ کرتے ہیں جو اپنے آپ کو حرف آخر جانتے ہیں۔ ہم اس قدر زیادہ انا کا شکار ہو جاتے ہیں، بعض اوقات کے باپ کے سامنے بھی بحث کر رہے ہوتے ہیں، اپنے استاد کے سامنے بھی بحث کر رہے ہو، اپنے بزرگوں کے سامنے بھی ہم معاذ اللہ اونچی آواز میں بات کر رہے ہو۔ خدا کے بندو بحث نہیں، الجھاؤ نہیں، جھگڑا نہیں۔ اور یار پھر یہ کہ اگر کوئی مجھے بات کر بھی دے گا تو میں کیا ہوں؟ اگر مجھ پر کوئی تنقید کر بھی دے گا تو میری کیا حیثیت ہے؟ اگر کسی نے کوئی بات کر بھی لی تو پھر کیا ہوا؟ کیا ہے بھلا؟ ہم کیا اپنے آپ کو سمجھ لیا ہے؟ ہم انسان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، کمزوریاں رکھتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے اندر کمزوریاں ہیں۔ پھر یہ کہ کوئی شخص بات کرتا ہے تو اس پر اس قدر زیادہ جھگڑا، اس قدر زیادہ الجھاؤ۔ اگر کوئی ذات پر بات کرے، ذاتی بات کرے تو میرے عزیز مزاج میں درگزر پیدا کرے۔ کیا خوبصورت فرمان ہے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ کا، فرماتی ہے قربان جاؤں میرے کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ لیا ہی نہیں۔ حضور نے اپنے دست مبارک سے کبھی کسی غلام کو، کبھی کسی عورت کو مارا ہی نہیں۔ سرکار درگزر کرتے، ہاں حدود اللہ پامال ہوتی تو حضور جلال فرماتے۔ میرے عزیزوں اتنا الجھاؤ زندگی میں پیدا، مجھے فلاں نے بات کر دی، اچھا پھر بات کی حقیقت کا بھی نہیں پتا اس نے کیا کہ نہیں۔ وہ دو آدمی جو کونے میں کھڑے ہیں میرے خلاف بات کر رہے ہیں، او خدا کے بندے تو اتنا اہم آدمی نہیں ہے، وہ بیچارے کوئی اور بات کر رہے ہیں۔ لوگوں کو تیرے علاوہ بھی کافی مصروفیت ہے، یہ تجھے غلط فہمی ہو گئی ہے کہ سب تجھے ڈسکس کرتے ہیں۔ تو وہ گھر میں کونے میں دو لوگ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، وہ تیری نہیں کر رہے، کوئی اپنی بات کر رہے ہیں۔ اس قدر زیادہ الجھاؤ پیدا کر لینا زندگی میں، تھوڑا سا تو درگزر ہو، تھوڑا سا تو انسان کے اندر بے نیازی ہو، تھوڑا سا تو اسے معاف کرنا ہے۔ ہر جگہ الجھاؤ ہے، ہر جگہ بحث ہے، ہر جگہ یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیے نا،
ایک شخص نے آ کے حضور کی بارگاہ میں کہا، مشکات میں موجود ہے، یا رسول اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد، وہ کفار تو نام بگاڑ بگاڑ کر بات کرتے ہیں۔ تو کریم فرمانے لگے وہ پتہ نہیں کس کو برا بھلا کہتے ہیں، مجھے تو اللہ نے محمد بنا کے بھیجا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور محمد تو وہ ہوتا ہے جس کی تعریفیں کی جائیں۔ بلغ الغلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ تو میرے عزیز اتنا الجھاؤ زندگی میں، اتنی بحث، ہر آدمی سے جھگڑا، راہ چلتے جھگڑا، ہر جگہ وہ بہت سارے لوگ تو ویسے بچوں کو بگاڑ لیتے ہیں، یہ کہہ کہ یہ اس سے بچیے جی، یہ بڑا گرم خون ہے جی، بڑی جلدی جلال میں آتا ہے۔ اور میں نے کہا اس کی عادت نہ بگاڑ دیجئے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی جگہ ایسی جگہ ٹکرا جائے جہاں پھر کوئی درگزر کرنے والا موجود نہ ہو۔ اپنی طبیعت کے اندر عجز پیدا کریں، انکساری پیدا کریں۔ آپ دیکھیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے حکمران بھی تھے، اللہ کے کامل ولی بھی تھے۔ جناب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عالم تھا کہ وہ حکومت بھی انصاف سے، عدل سے، وزاداری سے چلاتے تھے، اور کئی پارے قرآن مجید کے روز تلاوت فرماتے تھے، کثرت سے درود پاک بھی پڑھا کرتے تھے، اور وہ ایسا درود تھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے درویش کی خواب میں آ کے کہا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز کا پڑھنا ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، یعنی مقبولیت والا درود۔ میرے عزیز اتنی بڑی شخصیت حضرت عمر بن عبدالعزیز کی، ایک دن گلی سے گزر رہے تھے، رات کا ٹائم تھا، اور امیر ہے وقت کے، حکمران ہے، تو اس زمانے میں لوگ لکڑی کے جوتے استعمال کرتے تھے۔ جناب عمر بن عبدالعزیز گزر رہے تھے تو ایک بزرگ فٹ پاتھ پہ سو رہے تھے، تو چلتے چلتے ان کے پیر پر آپ کا پیر آ گیا۔ اب اچانک اس طرح کسی شخص سے ٹکر ہو جاتی ہے نا، آپ کی موٹر بائک کسی سے لگ گئی، یا اچانک کسی شخص کے ساتھ آپ کا اس طرح سے آمنا سامنا، تو لوگ فوراً کہتے ہیں آپ اندھے ہیں، یہی جملہ بولا جاتا ہے نا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کا پیر بھی بزرگ کے پیر پہ آ گیا، تو وہ اٹھے چونک کر، کہنے لگے اندھے ہیں آپ؟ تو وہ جو سپاہی ساتھ تھے نا، دو چار، انہوں نے تلواریں میان سے باہر نکال لی۔ یہ جو کیتلی ہوتی ہے یہ چائے سے ہمیشہ زیادہ گرم ہوتی ہے، انہوں نے تلواریں فٹافٹ نیام سے باہر نکالی۔ تو وہ شخص کہتا ہے آپ اندھے ہیں؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز بڑے بردباری سے، یہ انداز دیکھیے، بڑے تحمل سے اور تھوڑا سا مسکرا کے فرمانے لگے نہیں بزرگوں، میں اندھر نہیں ہوں، اللہ کے فضل سے مجھے نظر آتا ہے۔ اب وہ جو ساتھ تھے لوگ، انہوں نے تو تلواریں نکالی ہوئی ہیں، وہ تو گردن اڑانا چاہتے ہیں۔ تو حضرت فرمانے لگے تمہیں کیا ہوا بھائی؟ کہا جناب یہ گستاخ ہے۔ فرمایا کیوں، کیا ہوا؟ کہا اس نے آپ کو اندھا کہا ہے۔ آپ فرمانے لگے نہیں، انہوں نے تو نہیں کہا۔ کہا جناب کہا ہے؟ فرمانے لگے نہیں کہا، حضور کہا ہے۔ فرمایا بابا جی تم سے بات کر رہے تھے، مجھ سے کر رہے تھے؟ کہا بات تو آپ سے کر رہے تھے۔ تو فرمانے لگے انہوں نے تو ایک سوال پوچھا ہے، انہوں نے پوچھا ہے آپ اندھے تو نہیں؟ تو میں نے کہہ دیا مجھے نظر آتا ہے، اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ تو ایک سادی سی بات ہے نا بھائی، انہوں نے پوچھا ہے آپ اندھے تو نہیں، تو میں نے کہا نہیں مجھے، تو اس میں جھگڑے والی کون سی بات؟ ہم نے تو ہر بات کو جھگڑا بنا لیا ہے، ہم نے تو ہر بات کو الجھاؤ بنا لیا، ہم نے تو ہر چیز میں اس طرح کی طبیعت بنا لی ہے۔ آپ یقین کریں کوئی لمبی بات نہیں ہوتی جب لوگ طلاق کا مسئلہ پوچھنے آتے ہیں اور وجہ نزاع پوچھی جائے کہ میاں بیوی کے درمیان کون سا ایسا جھگڑا ہوا کہ بات طلاق تک پہنچی، تو کچھ بھی نہیں بتا پاتے، کوئی خاص بات نہیں ہوتی، بس دو لوگ جھگڑے، انا جیت گئی، رشتہ ہار گیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو جب پتہ چلتا ہے کہ اب باپ کہیں رہے گا، ماں کہیں رہے گی، ان کے آنسو ہے کہ دیکھے نہیں جاتے۔ اب یہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے یتیموں جیسی زندگی گزاریں گے؟ اب یہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے کسی سے کہیں گے کہ ہمیں کھانا پکا دیں؟ لیکن اس طلاق کے بیچ کبھی ڈھونڈ کے دیکھ لو نکلے گا کیا؟ جھگڑا، انا، بحث، بلا وجہ کی تکرار۔
نہ وہ بیٹی یہ بات سمجھنے کو تیار ہے کہ میرا گھر ٹوٹ رہا ہے، میں اپنے اندر حوصلہ پیدا کروں، نہ وہ بیٹا یہ بات سمجھنے کو تیار ہے کہ میرے بچے کہاں جائیں گے، لیکن ہم نے توڑ دیا سارا کچھ، الجھ گئے ہم۔ ایک بات ہی تو کی تھی بحث میں ابا جی سے، ایک بات ہی، ایک جملہ ہی تو کہا تھا کہ ابا جی اب آپ بھی تو کچھ خیال کیا کریں نا، آپ کی بھی تو توجہ دوسری جانب زیادہ رہتی۔ سو نہیں پایا بیچارہ باپ، کئی راتیں روتا رہا، یار میں نے تو تیرے نام زندگی لگا دی ساری، پردیس کی خاک چھانی، جگہ جگہ گیا کہ میرے بچوں، اور تو نے بحث میں یہ بھی نہیں دیکھا کہ سامنے کون ہے۔ ایک لفظ ہی کہا تھا اماں کو کہ اماں بس دوسروں کو بھی کام بتا لیا کریں، اب ساری ذمہ داریاں میری ہیں، میں ایک جملہ ہی تو کہا تھا۔ ٹوٹ گئی ماں بیچاری، تکیہ بھر گیا آنسوؤں سے، تکلیف میں وقت گزارا۔ وہ کہتی ہے میں نے تو بڑے اپنوں کی شادیاں بھی چھوڑ دی تھیں کہ میرے چھوٹے والے بچے کے پیپر آ گئے، میں نے تو بڑی زندگی تیرے نام کر دی، سارے دکھ دیکھے، اور آج تو مجھے کہتا ہے کہ وہ میرے بھائی کہیں تو حوصلہ پیدا کر لو زندگی میں، کسی جگہ تو ٹھہراؤ لے آؤ، کہیں تو درگزر کرنا سیکھو، کہیں تو اپنے سینے کو کشادہ کرو، کہیں تو کوئی بات ایسی ہو جو ہم برداشت کر سکیں، کچھ مقامات تو ایسے ہوں جہاں ہم نظریں جھکا کے بات مانیں۔ یاد رکھنا دنیا میں بڑا وہ ہوتا ہے جس کا کوئی بڑا ہوتا ہے، دنیا میں تربیت اس کی ہو رہی ہوتی ہے جسے کوئی تربیت دینے والا ہوتا ہے، وہ لوگ بڑے پروقار ہوتے ہیں جن کے لیے کوئی اچھے مشورے دیتا ہے، جن کو کوئی دعا دیتا ہے۔ میرے عزیز الجھاؤ نہیں، ہر جگہ نہیں، کہیں تو جھگڑے سے بچیں، کہیں تو اپنی طبیعت کے اندر درگزر پیدا کریں۔ دیکھیں مال غنیمت کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں، ادھر ادھر گھوم رہے ہیں۔ ایک شخص نے کہہ دیا اب کون عمر، 24 لاکھ مربع میل پہ جو حکومت ہے وہ تو اپنی جگہ، لیکن عمر وہ ہے کہ محبوب کریم فرماتے ہیں عمر کی زبان پر اللہ نے حق جاری فرما دیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اسے گویا عمر نے گمراہ کیا ہونا ہے، سرکار فرماتے ہیں جدھر سے عمر گزرے شیطان رستہ ہی بدل جاتا ہے، ان کے پاس تو خیر ہی آتی ہے، خیر، یہ معاذ اللہ کیسے کسی اور راستے جائیں گے، شیطان تو وہ راہ چھوڑ جاتا ہے جہاں سے جناب عمر گزرے۔ اتنا بڑا آدمی، لیکن کسی جگہ بھی انہوں نے کبھی خود سے گمان نہیں کیا کہ میں بہت بڑا ہوں۔ ہم تو خود بخود اپنی شان بنا لیتے ہیں نا، میں بھی کچھ ہوتا ہوں، میری بھی کوئی عظمت ہے، ماں جناب کی بھی بڑی شان ہے، خود بخود ہی کسی نے کسی زاویے سے ہم نے کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ بنا کے پیش کر دیا۔ حضرت عمر مال غنیمت کا اونٹ تلاش کر رہے ہیں، تو کیا انداز زندگی ہے۔ کسی نے کہا جناب کسی خادم سے کہہ دیتے، کسی غلام سے فرما دیتے، تو بات سن کے جناب عمر رک گئے، 2-3 ٹھنڈی آہیں بھری اور فرمانے لگے مجھ سے بڑھ کر غلام کون ہے، میں بھی تو غلام ہی ہوں، میں بھی تو اللہ کا عاجز بندہ ہوں، رسول رحمت علیہ السلام کا غلام ہوں۔ تو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کوئی ایسا شخص مخاطب ہوتا ہے تو یہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ ایک تو عاجزی سے چلتے ہیں، انکساری سے چلتے ہیں، آہستگی سے چلتے ہیں، وزاداری سے چلتے ہیں، اور دوسرا الجھاؤ نہیں، جھگڑا نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، جھگڑا، میں اسے جنت کے کناروں کی ضمانت دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں اسے جنت کے کناروں۔ کہیں تو میرے عزیز جھگڑا چھوڑیں۔ اور پھر تیسری بات، یہ تو ان کا دن ہے، اپنے دن کو اس طرح مرتب کرنا ہے، کم از کم یہ 10 دن تو پریکٹس کریں، یہ تو خیال کریں کہ ہم روزے سے ہیں اور طاق راتیں، اور پھر رات کیسی ہو۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا وہ راتیں گزار دیتے ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ ویسے اسلام رہبانیت کی بات
نہیں کرتا، منع کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے بھی یہی درس دیا کہ تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے گھر والوں کا بھی تم پر حق ہے۔ لیکن میرے عزیز چلے کبھی تو کوئی رات ایسی آئے کہ جب انسان کہے کہ بڑی راتیں تھیں جو دوستوں کے ساتھ گزار لی، سیر میں گزار لی، فلاں جگہ گزار لی، فلاں جگہ آتے جاتے گزر گئیں، کوئی رات تو ہو جو خالص اللہ رسول کی بارگاہ میں گزر جائے۔ اور اگر اللہ تعالی مہربانی فرمائے تو انسان تنہا ہو، اس کے پاس اس کا مصلی ہو، سجدوں کا ذوق ہو، مجھے سوز دے، مجھے ساز دے، مجھے نیم شب کا نیاز دے، اور دم سجدہ میں خود کو ہی توڑ دوں، مجھے ایسا ذوق نماز دے۔ انسان کی پوری طبیعت لگ جائے۔ یہ جو سجدہ ہوتا ہے نا، عبادت ہوتی ہے، یہ بندے کو طاقتور کرتی ہے۔ آپ جیسے ہی اللہ اکبر کہہ کے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کو کچھ ایسی روحانیت نصیب ہوتی ہے کہ ذہن، طبیعت، روح، آنکھیں، دل مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب آپ سجدے کی کیفیت میں جاتے ہیں، پھر تو گویا پوری عاجزی کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں کہ مالک میں نے پیشانی بھی رکھ دی تیرے حضور، جھکا دیا میں نے اپنے آپ کو، تو عظمتوں والا ہے، میں تیرا عاجز بنتا ہوں۔ میرے بھائی، یہ جو عبادات ہوتی ہیں، یہ جو انسان اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جائے ذرا توجہ کے ساتھ۔ میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ نماز میں موبائل سائلنٹ نہیں کریں، بند کریں، کیونکہ یہ جو سائلنٹ ہوتا ہے یہ بھی توجہ تقسیم کرتا ہے۔ اس کو چھوڑ دیں، یا تو نماز کے لیے آئیں تو کچھ دیر کے لیے گھر چھوڑ دیں، گاڑی میں چھوڑ دیں، یا کم از کم جیب میں ہو تو بند کر کے اس کو آپ نماز ادا کریں۔ ورنہ یہ اگر سائلنٹ بھی ہوگا تو پھر بھی یہ حرکت کرے گا تو اس سے بھی خلل پیدا ہوگا۔ نماز اگر آپ ذوق سے پڑھیں، شوق سے پڑھیں، آپ کی توجہ ہو، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو انسان، تو میرے عزیز، وہ جو کہتا ہے نا میں بڑا بے چین رہتا ہوں اور پتہ نہیں کیا ہے، ساری نعمتیں ہونے کے باوجود مجھے سکون حاصل نہیں ہوتا، تو یہ ذرا جم کے سجدے کر کے دیکھے، یہ ذرا بھول کے لوگوں کو اپنے مالک کے حضور حاضری دے کے دیکھے۔ آپ دیکھیے نا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 5 نمازوں کی امامت فرماتے، اور مصروف ترین اوقات نبی کریم کے، یعنی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے 23 سالوں کے اندر انقلاب برپا کر دیا پوری دنیا میں، مصروف ترین اوقات، اور پھر حضور جتنا بھی کام کر رہے ہوتے تھے نا، وہ سارا دین کا ہی تو کام تھا۔ ایک ایک لمحہ رسول پاک کا اللہ کی رضا کے لیے گزرتا، لیکن اس کے باوجود جب ساری دنیا سو جاتی تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول مصلی بچھا لیتے، اور پھر ایک آیت حضور پڑھ رہے ہیں اور ساری رات ہی گزر گئی ہے، ساری رات۔ یہ صحیح مسلم میں آپ کو حدیث ملے گی، فرماتی ہیں صبح میں عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے صدقے اللہ اگلوں پچھلوں کو معاف فرمائے گا، آپ اللہ کے محبوب ہیں، اتنی مشقت 2 رکعتوں میں ساری رات گزار دی۔ تو حبیب فرمانے لگے عائشہ، آپ نے کہا ہے نا اللہ کے مجھ پر بڑے انعامات ہیں، تو پھر بتائیے میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ میرے سجدے، یہ میری عبادتیں، یہ میرا قیام تو سجدہ شکر کے لیے ہے، اس کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتا ہوں شکر کے لیے۔ میرے عزیزو، دنیا میں سب سے طاقتور وہ شخص ہوتا ہے جس کا مصلی آباد ہوتا ہے، اسے اللہ سے خیر مانگنی آتی، اللہ سے مدد مانگنی آتی۔ آپ دیکھیے، سورج چاند کو گرہن ہوتا تھا تو حضور نماز پڑھتے تھے، بارشیں نہیں ہوتی تھی تو نماز پڑھتے تھے، کہیں کو مشکل آ جاتی تو حضور نماز پڑھتے، حتیٰ کہ جنگوں میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نے بدر کے دن صفیں سیدھی کرائیں، اپنی اپنی جگہ پہ لوگوں کو تعینات فرمایا، اور کفر کا حال یہ تھا کہ وہ اونٹ ذبح کرتے رہے، گوشت بھون بھون کے کھاتے رہے، اور اللہ کے پیارے حبیب نے ساری رات مصلی پہ گزار دی، حضور سجدے کرتے رہے، اللہ کی مدد کو پکارتے رہے۔ میرے عزیز،
جس شخص کو چند گھڑیاں مصلے پہ بیٹھنا آتا ہے وہ اپنے مالک کے حضور اپنے حصے کی رحمت مانگنے کا سلیقہ رکھتا ہے. جس کو رات کو اگرچہ جو نماز جس وقت فرض کی گئی ہے اسی وقت ہی پڑھنا افضل ہے، لیکن نوافل کے بارے میں ہمارے علماء نے لکھا ہے یہ رات کو پڑھنے افضل ہے. آپ دیکھیے بالکل ساتھ گھر تھا نبی کریم علیہ السلام، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے حضور گھر میں نماز پڑھتے ہیں، دروازہ مسجد شریف میں کھلتا ہے. کچھ تنہائی کی عبادت، یہ اجتماعات کی عبادت بہت اعلیٰ ہے، لیکن اگر کچھ وقت ملے کہ انسان تنہا بیٹھے اللہ کے حضور حاضری دے، روئے، جو لوگوں سے دکھ کہتے ہو، دنیا داروں کو بتاتے ہو، کمزور ہوتے ہو، اور پھر اپنا راز کھول کے اپنی عزت میں بھی کمزوری محسوس کرتے ہو، اگر وہ ساری باتیں اپنے رب سے کی جائے، اللہ کے حضور کی جائے. میں ایک دفعہ ایک ڈاکٹر صاحب ہمارے دوست ہیں ان کے پاس بیٹھا تھا، تو وہ دوائی دے رہے تھے ایک صاحب کو اور ساتھ کہہ رہے تھے آپ ناراض نہ ہوئیے گا، اصل بات یہ ہے کہ دوا تو میں آپ کو دے رہا ہوں، نسخہ لکھ کے دے رہا ہوں، کھائیے، لیکن آپ کے ذہن میں نا کچھ پریشانیاں ہیں ان کو نکال دیں. آپ اپنے دل سے وہ ساری ٹینشنیں اتار دیں تو یہ ٹھیک ہو جائے گی، ذہنی طور پر بھی آپ کا فریش ہونا بہت ضروری ہے. تو وہ ڈاکٹر صاحب چونکہ ان کو بتا رہے تھے تو اب وہ جس طرح سے ہاں کر رہے تھے نا وہ ہاں نہیں لگ رہی تھی، وہ نہ ہی کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب جی انشاءاللہ. تو میں نے کہا میرا مداخلت کرنا بنتا تو نہیں، لیکن اگر آپ دونوں اجازت دیں تو میں کوئی بات کروں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے کر لیجئے. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ دوست پریشان بھی بالکل ہیں، لیکن آپ سے یہ ہاں تو کر رہے ہیں ہلکی پھلکی دل رکھنے کو، لیکن یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ کچھ دکھ انسان کے بڑے نجی اور ذاتی ہوتے ہیں، وہ کسی سے کہے نہیں جا سکتے. کچھ دکھڑے اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ وہ تو انسان اپنے آپ سے بھی نہیں کہہ سکتا. وہ ایسی تکالیف ہوتی ہیں کہ ان کو زبان پر کیسے لائے، وہ درد بن جاتی، وہ کرب بن جاتی، وہ زندگی میں آزمائش بن جاتی ہے، وہ بھولنے کا نام نہیں لیتی. تو کہنے لگے پھر بتائیے کریں کیا؟ میں نے کہا حل ہے نا، رات کو تنہائی میں مصلی بچھائیں نا، 2 رکعت نفل پڑھیں نا، اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، پہلے اللہ کی حمد کریں، پھر اس کے کریم محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کریں، اور پھر دعائیں کرنی شروع کریں. جو کسی سے نہیں کہہ سکتے وہ اللہ رسول سے کہہ دیں، اور کھل کے کہہ دیں، راز بھی رکھا جائے گا، کرم بھی ہو جائے گا، رحمتیں بھی ہو جائیں گی. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ سے کثرت سے نہ مانگے رب اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اور جو زیادہ مانگے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے. خوب مانگے اپنے رب کی بارگاہ میں، خوب مانگے. میں آپ سے بھی عرض کروں گا، یہ طاق راتیں آ گئی ہیں، جو اپنے دوستوں کو بہترین تحفہ دینا چاہتے ہیں نا وہ ان کے لیے دعائیں مانگیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو دعا کسی مسلمان کے لیے اس کی غیر موجودگی میں مانگی جاتی ہے وہ کبھی رد نہیں ہوتی. اور جب یہ سنیے گا اور یہ یاد رکھیے گا، حضور فرماتے ہیں جب تو اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے نا، پہلے تو یہ دیکھیے وہ بندہ مخلص کتنا ہوگا جو کسی کے لیے دعا مانگ رہا ہے اور غیر موجودگی میں مانگ رہا ہے اور بن بتائے مانگ رہا ہے. کسی کے سامنے آپ کہہ دیں تو ہو سکتا ہے خوش آمد ہو جائے معاذ اللہ، کوئی ذاتی مقصد نکالنا ہو. فرمایا جب تو اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر فرماتا ہے جو تیرے سرانے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ یہ جو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے وہ اسے بھی عطا فرما، اور اس کی دعا پہ کہتا ہے ہاں ہاں تجھے بھی اس کی مثل ہی ملے. یعنی یہ بھائی کے لیے دعا مانگ رہا ہے، فرشتہ اس کے لیے مانگ رہا ہے. تو سعادت دیکھیے کتنی بڑی ہے. تو دعاؤں کا تعلق بنایا جائے نا. کچھ لوگ آج کہتے ہیں دعا سے کیا ہوتا ہے. بھئی یہ بات ٹھیک ہے کہ عملی کام کرنا بڑا ضروری ہے، پر اگر دعا ہو جائے نا دعا، تو دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا سے یہ ہوتا ہے کہ رات کو اگر مدینے والے محبوب دعا مانگے تو صبح اللہ حضرت عمر کو
मुसलमान करके इस्लाम को कुव्वत अता फरमा देता है। दुआ तो इनकलाब बर्पा कर देती है। दुआ अगर आपकी तबीयत में लग जाए और अगर आपको अल्लाह से मांगना आ जाए, आप भूल जाएंगे लोगों को, आप भूल जाएंगे दुनियादारों को, आप भूल जाएंगे मालदारों को, आप भूल जाएंगे ताकतवर लोगों को। शर्त यह है कि रब से मांगना है, अल्लाह को मनाना है, उसके हुजूर हाजिरी देना है। ये दुआएं अपनी तबीयत का हिस्सा बनाए यार। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करना, आप मुझे बताइए कितनी बड़ी गारंटी दी है नबी पाक ने। हुजूर ने फरमाया माँ और बाप औलाद के लिए जो भी मांगेंगे खुदा अपने फजल से अता फरमाएगा। इतनी बड़ी गारंटी, जो मांगोगे तुम औलाद के लिए तुम्हें दिया जाएगा। तो मेरे अजीज फिर अपने बच्चों के लिए दुआ मांगे ना। और बच्चों से भी कहूंगा, आप बुजुर्गों से भी दुआएं कराएं, जरूर कराएं, पर अगर अभी माँ बाप से कभी दुआ कराएं ना, आप कभी बैठे ना चंद घड़ियां अब्बा के पास और कहें मैं मुश्किल में हूं दुआ कर दें, हल्का से अभी आप कह के जाएंगे तो वो तो हद कर देंगे तेरे लिए दुआएं मांगने वाली। आप कहें ना, वो बाबा बुल्ले शाह साहब ने कहा था, पंजाबी में कहा था, चलो जिन दोस्तों को समझ आ गई ठीक है, जिनको ना भी आई लुत्फ उनको भी आएगा। बाबा साहब ने कहा था तुम इधर उधर भागते हो, तुम्हारे घर में भी तो कोई बैठा है ना, उससे भी तो दुआ कराओ ना। फरमाने लगे बुल्ले शाह आसमानी उड़दियां फड़दा है, जेड़ा घर बैठा उन्होंने फड़िया ही नहीं। जो तेरे घर में मौजूद है उस पर भी तो तवज्जो करना यार, उससे भी तो दुआ कराना। मेरे अजीज, दुआएं और दुआओं का रिश्ता आपके सजदे में लज्जत हो, आपके कयाम में जायका हो। आप अत्तहियात में बैठे तो इमाम गजाली फरमाते हैं, मैं तो जब कहता हूं ना अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, तो मैं तो यूं समझता हूं मेरे रसूल मेरे सामने मौजूद है। नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम करें और फिर जब आप तकमीले नमाज करें, फिर जब आप दुआ के लिए हाथ उठाएं, तो मेरे भाई जो अल्लाह ने हमें नसीब दिया है अपने फजल से कि रात भी रमज़ान की मिले और आखिरी अशरे की मिले और ताक मिले, और फिर अल्लाह हिम्मत दे, सेहत दे और मस्जिद आने का मौका अता करे, तो फिर इस आदत बज़ोरे बाजू ने इस्ताना बख्शंदा खुदाए बख्शन, तो ये तो बहुत बड़ी सआदत है, ये तो बहुत बड़ी नेमत है। अगर अल्लाह किसी को अता करे तो इबादत का ज़ौक़ बनाए, दुआ का, और अपनी औलाद को भी, अपने बच्चों को भी, आने वाली नस्ल को भी, उनको भी थोड़ा सा पाबंद करें। आप देखिए सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, वो तो बड़ी इबादत गुजार थी, बचपन से ही अल्लाह ताला ने उन्हें बड़ा नवाजा है। लेकिन आप फरमाती सहरी का वक्त था, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम गुजरे और फिर हुजूर ने, मैं सो रही थी, सलाम फरमाया और मुझे पैर से पकड़ के महबूब ने हिलाया। सहरी का वक्त था, फरमाया फातिमा उठो, ये अल्लाह की बारगाह से रिस्क मांगने का वक्त है। ये हमारी तालीम के लिए महबूब ने फरमाया कि अपनी औलादों को कैसे तरबियत करनी। फरमाया ये वक्त है अल्लाह से रिस्क मांगने का, अल्लाह इस वक्त अपने बंदों को रिस्क देता है, उठो और अल्लाह से रिस्क मांगो। सहरी के वक्त, सहरी के वक्त हमारे यहाँ बहुत सारे लोग उस वक्त सोते हैं जो उठने का टाइम होता है, उस वक्त नींद की आगोश में जाते हैं जब अल्लाह से खैर मांगने के औकात आए। सहरी का वक्त हो, इंसान बेदार हो, अपने रब से मांगे और खूब मांगे और उसकी बारगाह के अंदर हाजिरी पेश करे और अल्लाह की बारगाह से दुआ मांगे। ये मिजाज हमारा होना चाहिए, अपनी तबीयत को इस तरफ लाना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से, एंजाइटी से बचेंगे अगर दुआओं का ताल्लुक कायम हो जाए। अल्लाह के हुजूर हाजिरी का ये लुत्फ अगर नसीब होने लगे तो बहुत सारी चीज़ों से इंसान वैसे बचता है। मैं देखता हूँ कि हमारे ज़माने के अंदर एक बहुत बड़ा तबका है जो बिला वजह की परेशानी का शिकार है। कोई ख़ास ऐसा मसला नहीं है, लेकिन ज़हनी दबाव और उलझाव नहीं जाता, तबीयत से फ़िक्री इंतशार दूर नहीं होता। अल्लाह से मदद लेने की ज़रूरत है, दरवाज़ाए रसूल रहमत पर हाज़िरी की ज़रूरत है। अपनी तबीयत को थोड़ा मायल करें, थोड़ा इबादत का ज़ौक़ बनाएं, कुछ दुरूद व सलाम का जायका बनाएं, थोड़ा सा कटें, थोड़ी तन्हाई हो इंसान,
اس کا مصلی تھوڑا آباد ہو، وہ اللہ کے حضور حاضر ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مغرب کی نماز ہم نے پڑھی اور کچھ لوگ چلے گئے اور ہم لوگ بیٹھے رہے کہ چلو عشاء کی نماز پڑھ کے ہی جائیں گے۔ فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری تو اللہ کے حبیب تشریف لے آئے۔ حضور فرمانے لگے یہاں بیٹھے ہو؟ عرض کی حضور سوچا عشاء پڑھ کے جائیں گے۔ فرمایا تم یہاں بیٹھے ہو اور رب فرشتوں کے سامنے تم پر فخر فرما رہا جو اس کی شان کے لائق ہے۔ یعنی عبادت کے لیے بیٹھنا، مسجد میں بیٹھ جانا، حاضری دینا اللہ کے گھر کی اتنا بڑا کام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس شخص کا ذکر فرماتا ہے۔ اپنے دل کو تھوڑا سا لگایا جائے، دعا کا ذوق بنایا جائے، اپنے بچوں کی طبیعت اس طرف مائل کی جائے، اپنے دوستوں کو شوق دلایا جائے۔ اکٹھا کھانے کی بھی تو بھائی ہم دعوت دے ہی لیتے ہیں نا، اگر کہا جائے آؤ نا اکٹھے بیٹھے، چلو آج اکٹھے مسجد میں چلیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیں۔ یہ تین چیزیں جو آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، بات ختم کرنے سے پہلے دہراتا ہوں۔ ایک تو طبیعت میں ٹھہراؤ لاؤ یار، تھوڑا حوصلہ لائیں۔ کبھی آپ کو ڈاکٹر یہ نہیں بتائے گا کہ یہ گولیاں لے جاؤ، سارا پتہ آج ہی کھا لینا ٹھیک ہو جاؤ گے۔ کبھی نہیں کہے گا کہ یہ سیرپ دیا ہے ایک ہی دم پینا ٹھیک، وہ کہے گا ایک گولی صبح لینا اور ایک شام لینا، ایک چمچ سیرپ کا پینا، فاقہ نہ ہوا تو ہفتے کے بعد دوبارہ آنا۔ تھوڑا ٹھہراؤ پیدا کرنا، رکنا، آہستہ آہستہ چیزیں بہتر ہوتی۔ تو اپنی زندگی میں حلم لائیں، آہستگی پیدا کریں۔ اور دوسرا، الجھنا چھوڑ دیں، بحثیں بلا وجہ کی چھوڑ دیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ خوبصورت مسلمان ہے جو بے مقصد باتوں کو چھوڑ دے۔ خوبصورت اسلام ہے اس شخص کا جو بے معنی اور بے مقصد چیزوں کو چھوڑ دے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنی راتیں اللہ کے حضور گزاریں، اپنے اوقات کو مرتب کریں، کچھ ٹائم نکالیں، خاص نوافل کا ذوق پیدا کریں، تلاوت قرآن مجید کا ذوق پیدا کریں، درود و سلام کا ذوق پیدا کریں، لمبی دعائیں مانگنے کا ذوق پیدا کریں۔ یہ چیز انسان کو رجوع اللہ کی طرف مائل کرے گی۔ میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، جو میری طبیعت ہے اس کے مطابق میں نے بات کر دی، ورنہ کبھی آپ کتابیں کھولیں، انبیاء کے صلحاء کے تذکرے کھولیں تو وہ محنت پوری کرتے تھے اور کام کر کے پھر رجوع اللہ کرتے تھے، کہتے تھے ہم نے کر دیا۔ ایک شرابی دیکھ لیا نا حضرت جنید بغدادی نے تو اس کا منہ دھویا، حضرت سیری سختی نے اس کا منہ دھویا، دونوں بزرگوں نے، اور منہ دھونے کے بعد پھر رجوع اللہ۔ عرض کرنے لگے مالک ہمارے بس میں منہ دھونا تو دھو دیا، دل دھونا تو تیرے قبضہ اختیار میں، تو کرم نوازی فرما دل کو بھی دھو دے۔ کہتے ہیں یہ سر شام یہ واقعہ ہوا، تہجد کے وقت مسجد گئے تو وہ شرابی ہم سے پہلے موجود تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے توفیق توبہ دے دی۔ رجوع اللہ کرنا اتنا قیمتی ہے، اتنا ضروری ہے کہ امت جیسے جیسے اللہ کی جانب رجوع کرے گی ویسے ویسے باوقار ہوگی، قوت ملے گی، طاقت نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ جو میں کہہ سکا ہوں اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ گفتگو کرنے کے دوران کہیں بھول گیا ہوں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے درگزر فرمائے، اور جو خیر کی باتیں ہم نے سنی اور کہی ہیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ کریم یہ مقدس رات ہے، اتنی بڑی تعداد میں مسلمان اس مسجد میں جمع ہے، اللہ تعالی ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مالک کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما۔ اللہ علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما، سجدوں کا ذوق عطا فرما، عبادتوں کا شوق عطا فرما، تلاوتوں کی لذت عطا فرما۔ اللہ وہ گناہ جو ہم سے بھول کر ہو گئے وہ بھی معاف کر دے، اور جو ہم نے شعور رکھتے ہوئے جان بوجھ کے کیے ہیں مالک وہ بھی معاف کر دے۔ جو غلطیاں ہمیں یاد ہیں وہ بھی معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جو ہمارے حافظے سے نکل گئی ہیں اور ہمارے نامہ اعمال میں ہیں وہ بھی معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں درگزر والے فیصلے فرما، بخشش والے فیصلے فرما،
रहमत वाला मामला फरमा। अल्लाह करीम सजदों का ज़ौक़ अता फरमा, इबादतों का शौक़ अता फरमा, तिलावतों की लज्जत अता फरमा, दुरूद व सलाम का जायका अता फरमा। अल्लाह ताला हमें अपनी बारगाह की जानिब रुजू करने की तौफीक अता फरमा। आज से जो ताक रातें शुरू हो रही हैं, इनके दामन से फूटने वाली नूरानियत से हमारे दिलों को रोशन फरमा। अल्लाह ताला इसकी हमें बरक़ात अता फरमा। जिन लोगों ने रमज़ान के रोज़े रखे हैं, रख रहे हैं, कबूलियत अता फरमा। अल्लाह करीम जिन्होंने सदक़ात व खैरात किए कबूल फरमा, उम्रे की हाज़रियाँ कबूल फरमा। मालिक करीम जिन लोगों ने आज से इतिकाफ़ शुरू किया है, उनकी इस हाज़री को कबूल फरमा। हमारे आने वाली नस्लों पर फजल फरमा। अल्लाह ताला अक़ायद अहले सुन्नत की पाबंदी अता फरमा। मालिक करीम जो बीमार हैं उन्हें शिफा दे दे, मकरूज़ों को कर्ज़ के बोझ से रिहा कर दे, तंगदस्तों के रिस्क में वुस्अत फरमा दे, बेचैनों को चैन दे दे, बेकरारों को करार दे दे, उलझे हुओं को सुकून दे दे। अल्लाह ताला जो वसवसों का शिकार है उन्हें हुजूर के दरवाज़े की गदाई दे दे। अल्लाह ताला हमें किसी दुनियादार की मोहताजी से महफूज फरमा ले। अपने भरे ख़जानों से हमें अपने हबीब का सदका अता फरमा। उम्मत बड़ी जगह परेशान है, अल्लाह महबूब की उम्मत पे फजल फरमा। फ़लस्तीन के मजबूर मुसलमानों की तस्वीर अब देखी नहीं जाती। अल्लाह ताला उनके हक़ में फ़ज़ल वाले फ़ैसले फरमा। इन भटके हुए आहू को फिर सूबे हरम ले चल, इस शहर के खूगर को फिर वुसअत सहरा दे। तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तज़ा सोज़े सिद्दीक दे। हम सो जाएं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। अल्लाह हमारे हाल पे रहमत की नज़र फरमा, रहमत की नज़र फरमा। उम्मत को फिर से उरूज अता फरमा। मालिक करीम हमारे सजदों में ज़ौक़ पैदा फरमा दे। अल्लाह सब्र व शुक्र की तौफीक दे, कामिल जद्दोजहद की तौफीक दे, कनात की तौफीक दे, खुददारी और इज़्ज़त नफ्स अता फरमा दे। अल्लाह दुनिया हो या आखिरत हो हमारी पर्दा पोशी फरमा, हमारी पर्दा पोशी फरमा। अल्लाह ताला अपनी रहमत के गहरे और घने साए हमें अता फरमा। अल्लाह महबूब करीम के दरवाज़े की गदाई अता फरमा। अल्लाह जो हमारे बुज़ुर्ग वालदैन खेश व अकारब दुनिया से रुखसत हो गए, रमज़ान के मुक़द्दस महीने का सदका उनकी कब्रों को ठंडा और रोशन फरमा। गुजर जाने वालों के हक़ में रहमत वाले फ़ैसले फरमा। अब वो तेरे करम ही के हवाले हैं, उनके साथ दरगुजर वाला मामला फरमा, उनकी कब्रें ठंडी फरमा, उनके हाल पे रहम फरमा। हमारे जो भाई यहाँ एहतमाम करते हैं उनके वाली साहब के लिए भी दुआ है। अल्लाह उन पर ख़ास रहमत फरमा, करम नवाजी फरमा, आसानी फरमा, हमारी मुश्किलात को आसान फरमा, हमारे दुखों को दूर फरमा। जिन घरों में जवान बेटे बेटियां हैं मुनासिब बंदोबस्त फरमा। अल्लाह जो किसी भी हवाले से परेशान हैं यहाँ तेरे घर में हाजिर हैं, अल्लाह ताला परेशानियाँ दूर फरमा दे, आसानियाँ फरमा दे, आसानियाँ फरमा दे, हमारे हाल पे रहम फरमा दे, हमसे दरगुजर फरमा। मुझे सोज़ दे, मुझे साज दे, मुझे नीम शब का न्याज दे, मैं दमे सजदा खुद को ही तोड़ दूँ, मुझे ऐसा ज़ौक़ नमाज दे। मैं तेरी बहार का फूल हूँ, मैं खिला भी हूँ तो तेरे लिए, मुझे मेरी शाख से तोड़ ले, मुझे अपनी जुल्फ़ का नाज दे। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका लफ़्वा वल आफ़ियत फ़िद्दीन वद्दुनिया वल आखिरा। कुछ दोस्तों ने अपने बच्चों के लिए दुआ करने को कहा है। अल्लाह ताला सब की औलादों पे फजल फरमा, बच्चों को नेक और साले बना दे, वालिदैन का फरमा बरदार बना दे, इल्म व अमल वाला बना दे। अल्लाह ताला हम जितनी आरज़ुएँ तेरी बारगाह में कर सके कबूल फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे हमारा मुकद्दर फरमा।
रब्बिग़फ़िर वरहम व अन्त खैरुर राहिमीन व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन। मैं आप हजरात से